مختلف صحابہ کرام سے حدیث اور مختلف کتابوں میں بخاری مسلم سب میں تقریباً ہے مختلف راویوں کے پورے صحابہ کے جو کسی میں ایک لفظ کسی میں دوسرا کسی میں اس کو ملائیں تو تقریباً ایسے بنتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد لا ادوا ولا طیر ولا حام ولا نوع فی الاسلام، اسلام میں کوئی متعدی مرض نہیں، لا ادوا۔ آگے لفظ ہے فر من المجذوم کما تفر من الاسد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجذوم جزم والے کوڑ والے سے یوں بھاگ جیسے تو شیر سے بھاگتا ہے۔ اب علماء کا اس میں اختلاف ہو گیا متعدی مرض ہے کہ نہیں ہے، جیسے ابھی اب یہ چل رہا ہے ساری دنیا میں کرونا، یہ جی اڑ کے لگ جاتا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں تو بہت ساری بیماریاں ایسی ہماری زندگی میں گزرتی ہیں، خارش ہے، کھانسی ہے، زکام ہے، اور چیزیں بھی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں، اور 7 چیزوں کو یعنی علماء طب نے گنایا بھی کہ یہ متعدی مرض میں سے ہیں، لیکن جب دوسری حدیث پڑھتے ہیں تو واضح طور پہ لا ادوا فی الاسلام، اسلام میں کوئی بیماری ادوا نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھ کیا رہے ہیں کہ ایک کو دوسرے سے لگ رہی ہے، اب 2 قسم کے انسان بن گئے۔ ایک کہنے لگے کہ بیماری لگتی ہے اور دوسرے کہنے لگے کہ نہیں لگتی۔ اگر نہیں لگتی تو نبی کریم نے یہ کیوں فرمایا کہ تو کوڑ والے سے یوں بھاگ جیسے شیر سے بھاگتا ہے، اور فرمایا کہ نظر بھر کے کوڑ والے کو نہ دیکھو، لا تدیم نظر، یعنی بالکل آنکھیں بھر کے یا زیادہ دیر کوڑ والے کو نہ دیکھو۔ یا بعض روایتوں میں ہے کہ کوڑ والا آیا، کوئی مختلف لوگ آئے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب نے سب سے بیعت لی اور اس کو کہا کہ تیری بیعت ہو گئی، تو چلا جا۔ اب وہ جو کہتے ہیں نا اڑ کے لگتی ہے، وہ یہ حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ ایک عورت مائی طواف کر رہی تھی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے تو گھر کیوں نہیں بیٹھتی، کیوں لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے، گھر جا کے بیٹھ۔ گھر بیٹھ گئی۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو گھر سے پھر بھی نہیں نکلی۔ کسی نے کہا تو گھر سے نکلتی، کہا مجھے عمر فاروق نے کہا تھا، وہ تو فوت ہو گئے۔ میں جس کا زندگی میں حیا کرتی ہوں مرنے کے بعد بھی حیا کرتی ہوں۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ! تو وہ لوگ جو کہتے ہیں اڑ کے لگتی ہے، متعدی مرض ہے، وہ ان حدیثوں کو پیش کرتے ہیں۔ ایک حدیثی میں ہے کہ کوڑ والے سے بات بھی کرو تو 6 فٹ دور سے بات کرو، جیسے آج کل یہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک حدیثی ہے۔ ایک صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں، ان کو کوڑ کی بیماری ہو گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر تو بدری نہ ہوتا تو میں تیرے ساتھ کھانا نہ کھاتا اور 6 فٹ دور سے تجھ سے بات کرتا۔ یہ وہ دلائل ہیں جس سے لوگ کہتے ہیں کہ متعدی مرض ہے، لگتا ہے۔ جو کہتے ہیں نہیں، لا عدوہ، کوئی متعدی مرض نہیں، تو پھر یہ ان لوگوں سے دوری کیوں؟ تو اس میں ایسے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو کوڑ والے سے یوں بھاگ جیسے شیر سے ڈر کے بھاگتا ہے۔ یعنی اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ کوئی ایک بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے اونٹ کو خارش پڑ گئی ہے، میں اس کو دوسروں سے جدا کر دوں کہیں دوسروں کو نہ لگ جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نازل الاول، پہلے کو کہاں سے لگی؟ یہ بھی کسی خارش والے کے پاس تھا، بیٹھا تھا؟ کہا نہیں، جس کو پہلے سے لگی اسی کو دوسرے سے لگے گی، یعنی پہلے کو اللہ کی طرف سے آئی تو دوسرے کو بھی اللہ کی طرف سے ہی آئی۔ اب دونوں چیزیں جب اکٹھی کریں تو عقیدہ کیا بننا چاہیے کہ اسباب تو پیدا ہوتے ہیں، ان سے پرہیز تو چاہیے، لیکن عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ سوائے اللہ کے کرنے کے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے حکم کے بغیر
کچھ نہیں ہوتا. اگر عقیدہ پکا ہو جائے جیسے امام اہل سنت کا تھا. آپ کے دور میں تعاون پڑا تھا نا, کہتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ایک ایک دن میں لوگ مرتے تھے, گھروں کے گھر خالی ہو گئے, قبریں نہیں کھودی جا سکتی تھی, اتنے لوگ مرتے تھے. اگلے 10 کو دفنا کے نہیں آئے, گھر آتے آتے 20 اور مر چکے ہوتے تھے. قبریں بننا بند ہو گئی تھی. امام اہل سنت امام احمد رضا بیمار ہو گئے, آواز بند ہو گئی, کھانا پینا ختم. حکماء آئے, حکیم آئے, ڈاکٹر آئے, انہوں نے کہا یہ تعاون ہے, ان کو تعاون لگ گیا ہے. آپ فرمائے نہیں, تعاون نہیں ہو سکتا, مجھے تعاون نہیں ہو سکتا. سب ڈاکٹر کہیں تعاون. انہوں نے کہا نہیں, کیونکہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سنی ہوئی ہے, پڑھی ہوئی ہے کہ جس بیماری والے بیمار کو دیکھ کے تم یہ دعا پڑھ لو گے, الحمدللہ الذی عافانی من ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, جو جس بیماری والے بیمار کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لے گا, میرے آقا نے کہا اس کو وہ بیماری نہیں لگے گی. کہا میں نے یہ پڑھی ہوئی ہے, ساری دنیا کہے کہ یہ تعاون ہے, مجھے تعاون نہیں ہو سکتا. اگر اتنا عقیدہ پکا ہو جائے تو تمہیں دنیا کی کوئی چیز جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی. اب رب کریم نے خود کہا کہ شہد میں شفا ہے. کسی نے شہد کھایا, کہا مجھے بیماری سے شفا مل گئی, کیا شرک ہو گیا؟ اس شہد سبب بنا ہے, اس لیے یہ بیماری ایک سے دوسرے کے پاس اڑ کے نہیں لگتی, اسباب پیدا ہوتے ہیں. لیکن جن کے عقیدے کچے ہیں نا, وہ اس کے پاس نہ بیٹھے, لگے گی اللہ کی طرف سے کہا گیا, اس کی طرف سے لگے گی, مولوی حدیث سنائے گا, وہ کہے گا نہیں یہ تو حدیث غلط ہے, بیماری تو لگ رہی ہے, میں روز دیکھ رہا ہوں. تو کیا کرے گا؟ اسلام کا انکار کر دے گا, حدیث کا انکار کر دے گا, گمراہ ہو جائے گا. مصطفیٰ نے بچانے کے لیے اس کو کہا تو بھاگ جا, تیرا عقیدہ کچا ہے, تو نہ پاس بیٹھنا. ورنہ وہی فاروق اعظم جنہوں نے عورت کو گھر میں بٹھایا تھا, وہی فاروق اعظم ایک کوڑ والے کا ہاتھ پکڑ کے پیالے میں ڈال رہے ہیں. وہی محبوب جنہوں نے کہا تھا فر من المجذوم کما تفر من الاسد, وہ کوڑ والے کا ہاتھ پکڑ کے پیالے میں ڈال رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کل, اس سے کھا اللہ پہ توکل کرتے ہوئے, کل بسم اللہ و توکل علی اللہ, کھائے سے بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے. اور جہاں سے وہ کوڑ والا کھا رہا ہے وہیں سے مصطفیٰ کھا رہے ہیں, وہیں سے فاروق اعظم کھا رہے ہیں. تو اگر عقیدہ ہو گیا پکا تو کچھ نہیں ہوگا. اگر عقیدے آج جیسے ہیں تو پھر کسی کے پاس نہ بیٹھنا, پھر اس سے دور بھاگنا, کیونکہ ایسا نہ ہو. پھر علماء نے یہ بھی لکھا کہ اگر یہ لگتی نہیں تو کیوں فرمایا تھا کہ کوئی مریض جو جانور ہے اس کو تندرست جانوروں میں نہ آنے دو, اور تندرست جہاں چاہے جائے. فی اذان, اس میں عذاب, لوگوں کو تکلیف. کوڑ والا آدمی پاس آ کے بیٹھ جائے تو اس کو دیکھ کے نفرت ہی پیدا ہوتی ہے. یہاں آدمی میں عجب پیدا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, یہ دیکھو ایسا ہے. تو یہ نہیں اللہ چاہتا. کسی کے اوپر تمہیں یعنی تکبر پیدا اللہ یہ نہیں چاہتا. کسی کو تکلیف ہو یہ نہیں اللہ چاہتا, اس لیے تھوڑا دور ہو جاؤ. پھر یہ کہ جب وہ بیٹھے گا ساری دنیا اس کی تو دیکھے گی, اس میں حقارت, اپنے آپ میں حقارت پیدا ہوگی, اپنے آپ کو کمتر سمجھے گا. اللہ کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنے کا نہیں کہتا. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.